موضوع الدرس في إيمان أهل الكتاب وفضائلهم سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قد تقدم في رواية النسائي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في القصص وكما في حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. أخرجه في الصحيحين ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة بن أبي حكيم وغيرهما وهو اختيار ابن جرير رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب سے ایمان لائے، ان کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، جیسا کہ سورۃ القصص میں بھی اللہ نے فرمایا ہے اولئک یؤتون اجورہم مرتین، اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آیا ہے جس کو حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تین بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. رجل من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بندہ جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا، وآمن بھی، اس کے بعد وہ مجھ پر بھی ایمان لایا، فلہ اجران، اللہ اس کو 2 اجر عطا فرمائیں گے. وعبد مملوک، اور اسی طرح ایک غلام ہے، اس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کیا، یعنی اللہ کے حق میں بھی کمی نہیں کی اور اپنے مالکان کے حق کو ادا کرنے میں بھی کوتاہی نہیں کی. اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی 2 اجر عطا فرمائیں گے. وَرَجُلٌ أَدَّبَ أَمَتَهُ، اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کی کنیز ہے، مملوکہ ہے، اس نے اس کو اچھی طرح ادب سکھایا، تعلیم دی، تادیب دی، ادب دیا. ثم آتقہا، پھر اس کو آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد تزوجہا، شادی کر کے بیوی بنا لیا، تو اس کو بھی اللہ 2 اجر عطا فرمائیں گے. اور یہ حدیث مبارک جو ہے صحیحین میں ہے، یعنی اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے. اور اسی تفسیر پہ حضرت ضحاک ہیں، عتبہ ابن ابی حکیم ہیں، اور یہی تفسیر جو ہے اس کو مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجیح دی ہے کہ ان آیات سے مراد اہل کتاب ہے. وقال سعید بن جبیر لما افتخر اہل الکتاب بانہم يؤتون اجرهم مرتين انزل الله تعالى عليه هذه الآية في حق هذه الأمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله برسوله يؤتكم كفلين أي ضعفين من رحمته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اہل کتاب نے فخر کیا کہ ہمارا ثواب جو ہے وہ حضور کی امت سے زیادہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے. تو یہ آیات مبارک نازل ہوئیں کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں تو تم کو 2 اجر اللہ اپنی رحمت سے عطا فرمائیں گے اور اس پر تمہیں زیادہ بھی نعمت دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، یعنی اللہ تم کو ہدایت دیں گے. يَتَبَصَّرُ بِهِ مِنَ الْعَمَى وَالْجَهَالَةِ، اس ہدایت کے ذریعے تم اندھیرے سے، گمراہی سے بچ جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. فَفَضَّلَهُمْ بِالنُّورِ وَالْمَغْفِرَةِ، تو اللہ نے اب ان کے لیے یعنی 2 چیزوں کا اضافہ کر دیا، نور کا بھی اور مغفرت کا بھی اضافہ فرما دیا ہے. وَهَذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. وقال سعید بن عبد العزیز سأل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حبرا من احبار یہود افضل ماذا اولکم حسنتا قال كفل 350 سنة قال فحمد اللہ عمر قالوا انه آتانا کفلین. اب اس آیت کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے یہودیوں کے ایک عالم سے پوچھا کہ افضل ما ضاعف لکم حسنتا، کہ تمہارے لیے ایک حسنہ کا دوہرا جو ہے، اس نے کہا ایک کفل جو ہے 350 حسنتا،
350 نیکی جو ہے اس کو کفل کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں تو پھر 2 کفل عطا فرمائے ہیں۔ انہ آتانا کفلین ثم ذکر سعید قول اللہ عز وجل یؤتکم کفلین من رحمتہ قال والکفلان فی الجمعۃ مثل ذلک۔ اسی طرح جو بندہ جمعہ والے دن اول وقت میں آتا ہے اس کے لیے بھی اللہ پاک جو ہے دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ رواه ابن جریر ومما يؤيد هذا القول ما رواه الامام احمد حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلکم ومثل اليہود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي من صلاة الصبح الى نصف النهار على قيرات قيرات۔ اب حضور پاک نے اس حدیث میں فرمایا کہ تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ جا کے مزدور لے آتا ہے اور ان سے مزدوری طے کرتا ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک تم کام کرو گے، میں تمہیں 1 کی رات دوں گا۔ فعملت الیہود، تو یہودیوں نے اس کو قبول کر لیا۔ ثم قال من يعمل لي من صلاة الظہر الى صلاة العصر على قیرات۔ اس کے بعد اس نے کہا بھی کون ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک کام کریں، اس کو بھی میں 1 کی رات دوں گا۔ قال الا فعملت النصارى، نصارہ نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر الى غروب الشمس على قيراتين الا فانتم الذين عملتم۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ کون ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے اور میں اس کو 2 کی رات دوں گا۔ اللہ حضور نے فرمایا وہ تم ہو۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے محنت تو تھوڑی کی لیکن اجر زیادہ عطا فرمایا ہے۔ فغضبت النصارى واليهود وقالوا نحن اکثر عملا واقل عطاء۔ یہودی اور نصرانی جو تھے وہ غصے میں آ گئے کہ بھئی ہم نے تو کام زیادہ کیا لیکن ہمیں اجرت تھوڑی ملی۔ فقال هل ظلمتكم من اجركم شيئا، تو اس بندے نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے کوئی ظلم کیا؟ میں نے تمہارے ساتھ طے کیا اور طے کے مطابق تمہیں مزدوری دے دی، تو میں نے کیا زیادتی کی ہے؟ انہوں نے کہا ظلم تو نہیں کیا۔ قال فانما هو فضلي اوتيه من اشاء، تو اس نے کہا پھر یہ میری مرضی ہے، میں جس کو زیادہ دوں یا میں جس کو کم دوں۔ اب آپ سمجھیں اس آیت کو۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس آیت سے مراد اہل کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو دوہرا اجر دیں گے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لائے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ ایک تفسیر یہ ہوگی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، یہ آیت جو ہے حضور کی امت کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ایمان پہ جمے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی ہوتا ہے نافرمانی نہ کرنا، یعنی جو ڈرے گا وہ نافرمانی تو نہیں کرے گا، نافرمانی تو وہی کرے گا جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس حدیث مبارک میں بھی یہ آتا ہے کہ بھئی ایک آدمی نے مزدوروں سے کہا کہ میں صبح سے لے کر ظہر تک تم کام کرو گے تو 1 کی رات ملے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قبول کر لیا۔ تو اس نے ان کو 1 کی رات دے دی۔ پھر اس نے کہا بھی ظہر سے عصر تک کام کرو گے تو 1 کی رات ملے گا۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر اس نے کہا کہ جو عصر سے کام کریں گے تو مغرب تک میں 2 کی رات دوں گا۔ تو حضور پاک نے فرمایا
کہ صبح سے ظہر تک کام کرنے والے یہودی تھے اور ظہر سے عصر تک کام کرنے والے نصرانی تھے اور عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہوں نے کہا کہ جی کام تو ہم نے زیادہ کیا ہے لیکن ہمیں اجرت تھوڑی ملی. انہوں نے کہا میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا نا, میں نے تو طے کیا کہ بھی اس مزدوری پہ کام کرو گے, تم نے قبول کر لیا. اگر کسی کو میں نے زیادہ دیا تو میری مرضی ہے, میرا فضل ہے, میں کسی کو زیادہ دے دوں تو میرے فضل کو روکنے والا کون ہے؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. اس کا ترجمہ جو ہے بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتیں جو ہیں ان میں انسان کی عمر جو تھی وہ بڑی لمبی عمر ہوتی. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1050 سال تھی. تو اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کی عمریں بھی ایسے تھی. پھر 800 سال, 700 سال, 500 سال, 400 سال, آخر حضور کی امت جو ہے ان کی عمر حضور نے فرمایا کہ ما بین 60 و 70, کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے. کوئی جو ہے وہ زیادہ عمر والا بھی ہوگا, یعنی اکثر یہ ہوگا. تو اب اس میں اللہ نے فرما دیا کہ پہلی امتوں نے اتنی بڑی محنت کی لیکن حضور کی امت کی تو عمر ہی تھوڑی سی ہے, لیکن ہم نے ان کو خیر امت, تمام امتوں سے افضل بنا دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ادا کریں, جس کو چاہے عطا فرمائیں, تو کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا. اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیحین میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت جو ہے باقی وقتوں سے تھوڑا ہو. بھئی فجر سے لے کر ظہر تک, ظہر سے لے کر عصر تک وہ زیادہ ہو, عصر سے لے کر مغرب تک وہ تھوڑا ہو. اس لیے وہ کہتی ہیں پھر عصر کو لیٹ پڑھنا چاہیے. یہ تو نہیں کہ تم اگر پہلے پڑھ لو گے وہ ظہر کے برابر ہو جائے تو پھر اس حدیث کا ترجمہ کیا کرو گے؟ اسی لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عصر کی نماز جو ہے اس کا آخر وقت میں پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے. ہاں اتنا دیر نہ کرے کہ سورج پیلا ہو جائے, پھر وہ منافق کی نماز ہے, لیکن جلدی بھی نہ کرے. جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب گرمیوں کا زمانہ ہو ابردوا بالظہر, ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. ان شدت الحر من فیح جہنم, یہ گرمی جو ہے یہ تو گویا جہنم کے ایک سانس ہے. تو اس لیے انہوں نے اس حدیث مبارک سے یہ مسئلہ جو ہے وہ بھی اخذ فرمایا ہے. تو حضور کی امت اسی طرح ایک دفعہ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلی امتوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ انہوں نے 500 سال عبادت کی, 1000 سال عبادت کی, اور ہم نے کتنا کی؟ اگر ہماری عمر 100 سال بھی ہو جائے تو 15 سال کے بعد تو آدمی بالغ ہوگا. 15 سال تو ہو گئے, باقی جو بچی اس میں رات کا سونا نکال لو تو آدھی عمر رات میں گزر گئی, اور باقی جو بچ جائے جب بڑھاپا آ جائے گا چلنے کے قابل نہیں رہے گا تو عبادت کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مدنی سرکار پہ قرآن کی یہ سورت اتاری, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر.
اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کی امت کے لیے لیلۃ القدر ایک رات رکھی ہے اور کسی امت کو یہ نہیں ملی ہے، یہ صرف خاصہ امت محمد مصطفیٰ کا ہے، اور اس رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اب اگر مثلا آپ کو 4 رمضان بھی مل گئے تو 4000 راتوں کے برابر آپ نے عبادت کر لی، 5 رمضان مل گئے تو آپ نے 5000 راتوں کے برابر عبادت کر لی، تو اگلی امتوں سے آپ کا شان اللہ نے زیادہ کر دیا کہ وقت تھوڑا لگے لیکن کمال زیادہ جائیں۔ تو لیلۃ القدر جو ہے یاد رکھیں کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، ویسے بعض علماء کہتے ہیں سارے سال میں کبھی ہوتی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ رمضان میں ہوتی ہے، اور رمضان کے بھی آخری عشرے میں ہوتی ہے، کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا تھا تحروا فی العشر الاواخر، کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ پھر حضور نے اور بھی آسان فرما دیا، آپ نے فرمایا 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں، ان راتوں میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، یعنی زیادہ امکان جو ہے وہ ان راتوں کے اندر ہے کہ ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہوگی۔ لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ جب اب 10 راتیں محنت کریں گے تو کسی رات میں تو ہوگی نا، کہ جب آپ اعتکاف بیٹھ گئے یا ویسے بھی الحمدللہ آپ نے آخری 10 راتیں جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمت کی ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، وتر بھی پڑھے ہیں، فجر بھی پڑھی ہے، تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کا حصہ جو ہے آپ کو مل جائے گا۔ چونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ رات کی عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے تو اس کو گویا پوری رات جاگنے کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال آدمی کتنا سست ہو تو عشاء اور فجر کی نماز تو پڑھے گا، رمضان میں نہ پڑھنے والا بھی پڑھ لیتا ہے، جو لوگ کبھی نہیں پڑھتے وہ بھی رمضانی بن جاتے ہیں، رمضان میں آ کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے حضور کی امت کو ایک رات دے کے سب سے افضل فرما دیا۔ وہ آگے اللہ نے فیصلہ بھی کر دیا کہ بھئی کوئی اعتراض کیوں کرے، ان الفضل بید اللہ، فضل تو میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں دے دوں۔ اگر میں اپنے ملک سے کسی کو زیادہ دے دوں اعتراض کرنے والے کو کیا حق ہے؟ بادشاہ ایک کو زیادہ دے دیتا ہے، ایک کو تھوڑا دے دیتا ہے، ایک کو بالکل نہیں دیتا ہے، بادشاہ کی مرضی ہے، اور وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو آسمان و زمینوں کا بادشاہ ہے، وہ بھی جس کو چاہیں دے دے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرما کے بیان فرما دیا۔ قال احمد حدثنا محمد بن سفیان ان عبد الله بن دینار ان ابن عمر رضی اللہ عنہما نحو حدیث نافع عنہ انفرد باخراجه البخاری رحمہ اللہ تعالی فرماه عن سلیمان بن حرب عن حماد بن نافع به وعن قتيبة عن الليث عن نافع بمثله وقال البخاری حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة يزيد بن بردة ابي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استعمل قوما يعملون له عملا يوما الى الليل الى عاد معلوم فعملوا الى نصف النهار فقالوا لا حاجة في اجرك الذي شرطنا وعملنا باطل فقالوا لا تفعلوا واكملوا بقية عملكم وخذوا اجركم كاملا فابوا وتركوا واستاجروا اخر بعد فقال اكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط لهم من الاجر فعملوا حتى اذا كان حين صلوا على قالوا ما عملنا باطل ولك الاجر الذي جعلنا فيه فقال اكملوا بقية عملكم فانما بقي من النار شيء يسير فابوا فاستاجر قوما ان يعملوا به بقية يومهم فعملوا بقية يوم حتى غابت الشمس فاستكملوا اجرة الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبل من هذا النور انفرد بالبخاری۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسرے انداز سے بھی یہ روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کی، اور یہ بھی حضرت ابی موسیٰ سے روایت ہے، انہوں نے حضور سے سنی
حضور نے فرمایا کہ مسلمان یہود نصارہ کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے ایک پارٹی کو کام پہ لگایا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے صبح سے لے کر مغرب تک، اور یہ اجرت ہوگی تمہارے لیے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کام شروع کر دیا۔ جب ظہر کا وقت آیا، دوپہر آئی، انہوں نے کہا بھئی ہم نہیں کام کرتے، کام بڑا سخت ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ مانگا خدا کے بندے کام پورا کرو، اپنی اجرت لو۔ انہوں نے کہا ہم کام کرتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا، ہم اجرت بھی نہیں دیتے۔ وہ چھوڑ گئے، وہ ایک اور پارٹی لے آیا، ان سے کہا کہ دیکھو اب تم دوپہر سے مغرب تک کام کرو اور تمہارے لیے یہ 2 قرات ہوں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کام شروع کیا، جب عصر کا وقت ہے انہوں نے کہا بھئی ہم تنگ آ گئے، یہ کام بڑا سخت ہے، ہم سے نہیں ہوتا، تم جانو، تمہارے پیسے جانے، ہم کام کرتے ہی نہیں۔ اس نے کہا عقل کرو، تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے، کام پورا کر لو، اپنی مزدوری پوری لے لو۔ انہوں نے کہا ہمیں چاہیے نہیں، تو وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ پھر ایک اور پارٹی کو لے آیا، اس نے کہا دیکھو بھائی یہ کام بچا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے۔ تو انہوں نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، سارا کام ختم کر دیا، تو ان 2 کی مزدوری جو تھی وہ بھی ان کو مل گئی، ان نے پوری مزدوری حاصل کر لی، وہ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے نا۔ تو اس لیے اس کی مثال ایسے ہے کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ اپنے تکبر کی وجہ سے محروم ہو گئے، اور حضور کی امت جو تھی انہوں نے عاجزی اختیار کی، اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ پاک نے ان کو زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرما دیا۔ وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ أَيْ لِيَتَحَقَّقُوا أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ رَدِّ مَا آتَاهُ اللَّهُ وَلَا إِعْطَاءِ مَا مَنَعَ اللَّهُ، تاکہ جان لیں اہل کتاب ان کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے دیے کو روک سکیں، اللہ جس کو دے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جس سے روکے کوئی اس کو دے نہیں سکتا ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ قال ابن جرير لئلا يعلم أهل الكتاب إلا يعلم، وقد ذكر مسعود أنه قرأ لكي يعلم، وقد عطاء بن عبد الله وسعيد بن جبير قال ابن جرير لأن العرب تجعل لا صلة في كل كلام دخل في أوله أو آخر جهد غير مسلم السابق قول ما منعك ألا تسجدا، تو منع ہوگا ما منعك أن تسجدا، لئلا يعلم کا منع ہوگا لأن يعلم، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون۔ آخر تفسیر باللہ الحمد للہ۔ تو عرب جو ہے، لا جو ہے کلام میں جب داخل ہو تو نفی کے معنی میں آ جاتا ہے، معنی یہی ہوگا لئلا يعلم لكي يعلم، لئلا يعلم لأن يعلم أهل الكتاب، کہ اہل کتاب جان لیں کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو دینا چاہیں زیادہ دیں تھوڑا دیں اس کی مرضی ہے، واللہ تعالی عالم۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی نفلی عمرہ کرتا ہے تو دوبارہ عمرے کرنے کے لیے 3 دن کا انتظار کرنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں۔ اگر وہ چاہے تو 1 دن میں بھی 2 عمرے کر لے، کوئی منع نہیں، نفلی عبادت ہے۔ جیسے آپ چاہیں مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، آپ 4 رکعت پڑھ لیں، آپ 6 رکعت پڑھ لیں، نفلی عبادت۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے، صحابہ ایسے کرتے تھے کہ اگر وہ عمرہ فرماتے تھے تو پھر 2-4 دن انتظار کرتے تھے کہ یار ذرا بال نکل آئے پھر عمرہ کریں گے، تاکہ کچھ بال تو ہو نا، ہم اس طرح پھرانے والوں میں تو شامل ہو جائیں نا۔ تو اس لیے وہ انتظار کرتے تھے، ورنہ شریعت میں کوئی حکم نہیں۔ ہم نے یعنی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مجھے یاد ہے ہم پڑھتے تھے، بچے تھے،
تو حرم شریف میں آ کے سو جاتے تھے، تو اس وقت بھی یہ صفا والی طرف ہوا اچھی لگتی تھی، وہاں جا کے سو جاتے۔ تو ایک حاجی تھے، اللہ عالم کس ملک کے تھے، پورا رمضان وہ احرام میں رہتے، ایک عمرہ وہ فجر کی نماز کے بعد کرتے تھے اور ایک تراویح کے بعد کرتے، روزانہ 2 عمرے، اور پھر احرام انہیں کھولا ہی نہیں۔ بس احرام کھولنے کا معنی تو بال کٹانا ہوتا ہے نا، چادریں کھولنے کا نام تو احرام نہیں ہے نا، یہ تو لباس احرام ہے، لوگوں نے اس کو احرام بنا رکھا ہے۔ احرام نیت کا نام ہے، احرام لبیک پڑھنے کا نام ہے۔ احرام لبیک پڑھے گا شروع ہوگا، سر منڈائے گا تو فارغ ہوگا، چادریں ساری زندگی باندھے رکھے، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے احرام سے، وہ تو لباس احرام ہے۔ تو وہ بندہ اللہ کا ماشاءاللہ روزانہ 2 عمرے کرتا تھا۔ اسی طرح میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ بیتی میں کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، تو جب مکے میں تھے اور ہم بھی کہتے ہیں وہیں ہوتے تھے، تو ان کا ہمیں تعلیم تھی، تربیت تھی سارے اپنے مریدین کو کہ فجر کی نماز حرم میں پڑھو اور پیدل جاؤ مسجد عائشہ، وہاں سے احرام باندھ کے پیدل آؤ، عمرہ کرو، فارغ ہو کے ناشتہ میرے ساتھ کرو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم روزانہ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی یعنی پیدل جا رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں، روزانہ پیدل جاؤ، پیدل آؤ، عمرہ کرو۔ اور فرماتے ہیں خدا کی شان ہے، جوان تھے ہم اور ایک دوسرے سے شوق تھا، تو ہم 7 بجے سے بھی پہلے فارغ ہو کے پہنچ جاتے ناشتے پر۔ یہ اصل میں ہوتا ہے، یاد رکھو کہ جب اللہ تعالی ہمیں دین میں شوق دے دیتا ہے نا تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، اگر آپ کا اس میں دل کا شوق بھی ہے آسان ہو جائے گا۔ ایک ہے کہ ماں باپ نے کہا یار دکان پہ بیٹھا ہے، مکھیاں مار رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے، اس کا اپنا ارادہ نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں جوانی تھی تو ہم ختم پڑھتے تھے 10 دنوں میں، کبھی 15 دنوں میں، کبھی 3 دنوں میں۔ تو ایک دفعہ فرماتے ہیں میری دادی صاحبہ جو تھیں، تو انہوں نے کہا کہ زکریا سارے لوگوں کو جا کے مسجدوں میں قرآن سناتے ہو، ہم گھر والوں کا بھی تو کوئی حق ہے نا، ہمیں بھی تو سناؤ۔ وہ فرمائے مجھے وقت نہ ملے۔ ایک دن دادی صاحبہ جب ناراض ہوئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے دادی صاحبہ، آج رات میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے پاس آ کے تراویح پڑھ کے فوراً آ جاؤں گا اور آپ کو قرآن سناؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو سارے گھر کی خواتین جمع ہو گئی اور کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر کر کے تراویح شروع کی، اور دل میں آیا کہ آج ان بوڑھیوں کو اتنا تنگ کرنا ہے کہ پھر مجھے کبھی نہیں کہیں گے کہ من قرآن سناؤ۔ تو فرماتے میں نے جو ہی پڑھنا شروع کیا نا 15 پارے تھے، پہلی رکعت کی اور والناس میں دوسری رکعت کی، پورا قرآن ختم کر دیا، ساری کا وقت ہو گیا اور سلام پھیرا۔ میں نے کہا آج کے بعد دادی کبھی زندگی میں بھی نہیں کہے گی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ دادی نے کہا زکریا بیٹھو اور کچھ پڑھنا ہے، اتنی تو روز میری منزل ہے، نہ ہو سنانا ہو تو نماز پڑھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ او مائیں ایسی تھی نا، بیٹے بھی ایسے ہوتے تھے۔ آج مائیں ماشاءاللہ ماڈل ہیں تو بیٹے بھی کرکٹر ہیں، فکر نہ کرو۔ جیسے ماں باپ ہو، دیکھو نا کتنے یونیورسٹیاں ہیں، کیوں ایک امام بخاری پیدا نہیں ہوتا؟ جتنے بڑے بڑے علماء، اس ملک کے بڑے علماء جو ہم نے دیکھے ہیں، یعنی حضرت
رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد العزیز بن باز مفتی اعظم، شیخ عبداللہ بن حمید رحمت اللہ علیہ، شیخ عبداللہ بن عثیمین رحمت اللہ علیہ، اور بھی جتنے بڑے بڑے اجلہ علماء اس ملک کے تھے، وہ بھی سب مسجدوں میں چٹائیوں پہ پڑے ہوئے تھے، کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے، اور وہ اتنے بڑے عالم تھے ماشاءاللہ کہ آج جو تمہارے ڈاکٹر کہلاتے ہیں نا، یہ ان کے ایک انگلی کے برابر بھی علم نہیں رکھتے۔ یہ وجہ ہے میرا بھائی، جب رزق حلال نہیں رہا، صدق مقال نہیں رہا، عورتیں پاک نہیں رہی، حیض کا پاکی کا خیال نہیں رہا، گھر میں طہارت کا خیال نہیں رہا، گھر میں نماز کا خیال نہیں رہا، تو اولادیں بھی تو پھر یہی ہے نا، کوئی فلم ایکٹر پیدا ہوگا، کوئی شاعر پیدا ہوگا، کوئی ہاکی کا کھلاڑی، کوئی کرکٹ کا کھلاڑی پیدا ہوگا، پیسے کماؤ، جوا کھیلو، مزے کرو۔ اور پہلے دور میں جب عورتیں وضو کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں اور لوری دینے کے وقت قرآن سناتی تھیں، تو پھر بیٹے بھی امام بخاری، امام مسلم پیدا ہوتے تھے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی پیدا ہوتا تھا، امام احمد بن حنبل پیدا ہوتا تھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ پیدا ہوتا تھا، رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اگر دو کتابیں پڑھنی آ گئی ہیں، انہوں نے بزرگوں کے خلاف لکھنا شروع کر دیا۔ اور یاد رکھو، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کے ولیوں کی جو مخالفت کرو گے سمجھو اللہ سے جنگ کر رہے ہو۔ ایک آدمی نے، خواجہ غلام فرید جو تھے نا، بڑے پیر تھے، ایک تو پاک پتن والے تھے نا، وہ حضرت خواجہ فرید الدین تھے رحمت اللہ، ایک خواجہ غلام فرید قریجہ تھے کوٹ مٹھن والے، بڑے پیر تھے، اور پیر تو ہوتے ہی بریلوی ہیں۔ تو ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ جی یہ علماء دیوبند جو ہیں یہ تو بڑے وہابی ہیں اور بڑے سخت لوگ ہیں، بڑے سخت مسئلے بیان کرتے ہیں، حضرت آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو ان علماء حق کی برائی کرتا ہے مجھے اس کے خاتمے کا خطرہ ہے کہ خاتمہ خیر پہ نہیں ہوگا۔ کبھی علماء کی برائی نہ کرو، کبھی بڑے بڑے لوگ جو گزر گئے ہیں اگر ان سے کوئی غلطیاں بھی ہو گئی ہیں کہو رحمت اللہ علیہم، اللہ رحم فرمائے۔ ایک حاجی جو ہے وہ امام مہدی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مجھے تو ملے نہیں، میں کیا بتاؤں بھائی، امام مہدی سے میری ملاقات ہی نہیں ہوئی تو میں کیا بتاؤں ان کے بارے میں۔ باقی جو شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جب یہ امت تباہ ہو جائے گی پھر امام صاحب غار سے نکل آئیں گے۔ بھائی اب امت برباد ہو رہی ہے تو ان کو تو ضرورت ہے، تو وہ ابھی غار میں چھپے ہوئے ہیں، قرآن بھی چھپایا ہوا ہے، امام بھی چھپایا ہوا ہے۔ ہم نے کہا ابھی ہم سے سلو کر لو، ہم لکھ دیتے ہیں جب تمہارا، یہ ہمیشہ رہے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حل ہو نہیں سکتا جی، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، ان سے یہ تار نہیں بنتے۔ اسی لیے مولوی کبھی ترقی کرتا ہے، مولویوں کو جو حکومت نہیں دیتے وہ بھی تو جانتے ہیں نا، یہ تو حلوے پہ بھی لڑیں گے، عرس پہ بھی لڑیں گے، یہ تو فاتحہ پہ بھی لڑیں گے، چلیسویں پہ بھی لڑیں گے، قبروں پہ بھی لڑیں گے، اذان پہ بھی لڑیں گے، یہ تو صلاۃ و سلام پہ بھی لڑیں گے، ان کو تو فرصت ہی نہیں ہے، کام کب کریں گے؟ لوگ چاند پہ پہنچ گئے، ان سے 8 دن ہو گئے، تار ایک ٹھیک نہیں ہوتا، کہا بھی خراب ہے ایک اور لے لو، بات ختم۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لاکھوں میں بکتی ہو، کوئی 50-60-100 ریال کی چیز ہوگی۔ اب جناب سنیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک، اس کی وجہ ہے نا کہ دیکھیں دماغ دوسری طرف چلا گیا
انسان ہے نا، ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے، وہ بات جو ہے فوراً نکل جاتی ہے۔ تو ہم نے شیعہ حضرات کے بڑے بڑے علماء سے کہا، ہم نے کہا ایسا کرو، ایک اسٹامپ پہ معاہدہ لکھ لیتے ہیں کہ جب تک تمہارا قرآن اور تمہارا امام نہیں آتا اس قرآن پہ عمل کرو، جب تمہارا قرآن اور امام آ جائے گا ہم تمہارے ساتھ۔ اب وہ یہ بات بھی نہیں مانتے، کیا کریں؟ وہ تو مانے نا، ان کو بھی تو پتا ہے جھوٹ ہے، کہاں سے آئے گا؟ بھائی 20 دفعہ تو لکھوائی ہے آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، میں کیا کروں؟ بہرحال ایک عمرے کے لیے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں، جب چاہو نفلی عبادت ہے، نہ کرو تمہاری مرضی ہے۔ میرے والدہ فوت ہو گئی ہے، والد نے دوسری شادی کر لی ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، اس کا بھی احترام کرو، وہ بھی تمہارے لیے ماں ہے، حقیقی ماں نہ بھی ہو لیکن تمہارے باپ کی بیوی تو ہے نا۔ کہتے جی کہ امام صاحب کے بعد میں پہنچا، ایک رکعت رہ گئی، تو جب میں پوری کروں گا سبحانک اللہم بھی پڑھوں؟ بالکل پڑھو، جو چھوٹا ہے وہ پورا کرے، بس ایک بات یاد رکھو، اگر ہم پاکستان میں ہیں اور آپ سے مسئلہ پوچھنا ہو، پاکستان میں سارے علماء فوت ہو گئے ہیں، اللہ کے بندے ایک ایک محلے میں، ایک ایک مسجد میں، ایک ایک علاقے میں اللہ کا فضل ہے، کروڑوں علماء ہیں، ہم تو ان کے طالب ہی نہیں بن سکتے، ان سے پوچھا کریں اپنے علاقے کے علماء سے۔ کعبہ کے خلاف پہ کچھ نہیں لکھنا چاہیے، کورٹ میرج کرنا جائز ہے، بالکل ناجائز ہے، جب تک کہ والدین راضی نہ ہوں نکاح نہیں ہوتا، لا نکاح الا بولی۔ مرنے کی دعا مانگنا منع ہے، لیکن یہ کہنا اللہ مدینے میں موت دے، یعنی جب دینا مدینے میں دینا، یہ نہیں کہ مجھے ابھی مار دو، یعنی جب موت آئے دینا، اللہ نے اپنے وقت پہ ہے لیکن مدینے میں آئے۔ بے جان چیزوں کی تصویر بنانا جائز ہے، یعنی جیسے کوئی مکان ہے، بلڈنگ ہے، دریا ہے، انسان یا حیوان تصویر بنانا ناجائز ہے۔ کعبے کی تصویر بھی جائز ہے لیکن اگر بندے اندر آئے تو ناجائز ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں جی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، وہاں ہندو بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں اور مذاہب بھی ہیں، آنا جانا شادی غمی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کے پیچھے ایک بندے بیٹھے ہیں جو چٹھیاں پڑھتے ہیں، تو کون سا اس میں کوئی عہد نامہ لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے بندے چٹھی بھی تو کھلی ہوئی ہے نا، کوئی لفافہ تو نہیں کھولتے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ میں بھی سمجھ لوں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ کو کیسے پکاریں؟ یا اللہ، یا ربا، یا غوثا، یا رحمان، یا رحیم، للہ الاسماء الحسنی، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو۔ کہتے ہیں جی کہ ظہر کی اذان ہو رہی تھی، میں نے طواف شروع کر دیا، ظہر سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں سنت مؤکدہ نہیں پڑھی، نماز کے بعد قضا کرو۔
اگر مدینہ منورہ شہر کی مسجد کی یعنی جاندار نہ ہو تو تصویر جائز ہے؟ کہتے جی کہ اگر میاں بیوی عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، کیوں وہ بیوی نہیں رہتی، عمرہ کر کے طلاق ہو جاتی ہے؟ اچھا فائدہ ہوا عمرہ کرنے کا، بھائی عمرہ کیا بیوی گئی، حج کرو گے تو باقی سب کچھ ختم۔ اللہ کے بندے، بیوی ہے، عمرہ ختم ہو گیا، بیوی ہے، حلال ہے، لاکھ دفعہ ملے، یہ کیا بات ہے؟ اگر قبر بنائی گئی لیکن اس کی سلیب گر گئی، دوبارہ بنا دیں، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں زبان سے تو کہتا ہوں لیکن دل، زبان سے کہتے رہو، دل میں خود بخود آ جائے گا۔ زبان سے کیوں کہتے ہو؟ اگر دل میں خدا کا نام ہے ہی نہیں، زبان میں کیوں آتا ہے؟ تم کرتے رہو، اللہ اسی کو صحیح معنی میں تیرا ایمان بالقلب بھی بنا دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہتے ہیں جی کہ شوگر کی بیماری ہے تو ڈاکٹر سے جا کے علاج کروائیں۔ میں کوئی ڈاکٹر ہوں؟ اگر کسی کو اپنے ہاتھ سے شہوت مٹانے کی عادت ہے، توبہ کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بار بار کرنے سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور قیامت والے دن اس کے ہاتھ جو ہیں وہ حاملہ ہوں گے، تاکہ میدان حشر والوں کو پتہ لگے کہ یہ اس بد عادت کا شکار ہے۔ حجر اسود کو بوسہ نہ ملے، اشارہ کر لو۔ باقی لوگ کپڑے اور ٹوپیاں لگاتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ کپڑے رگڑتے ہیں، تم رگڑے سے ٹھیک نہیں ہوئے تو کپڑے کو کیا ہو جائے گا؟ نہ دیکھو نا ٹھنڈے دل سے، جب سے آپ اللہ کے کعبے میں آئے ہیں تو داڑھی مڈانے والے نے داڑھی مڈانا چھوڑ دیا، سگریٹ پینے والے نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا، تو تم پر اثر نہیں ہوا، ٹوپی پہ ہو جائے گا۔ ہمارا جوتا گم ہو گیا اور خریدو، یہ تھوڑے لوگوں کے اٹھاؤ۔ میں اپنے مرحوم بھائی کے لیے عمرہ کروں، بالکل کریں۔ عورت جنازہ پڑھے، بالکل پڑھے۔ جب ہم عورت کا پڑھتے ہیں، عورت مردوں کا کیوں نہ پڑھے؟ وہ تو مسئلہ ہے کہ عورت جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہ آئے۔ اگر ایک آدمی نے مدینے سے احرام باندھا، رات کو بوڑھے والدین کے ساتھ آرام کیا، عمرہ صبح کو کیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر حجر اسود دوڑنے کے لیے ہم نے نامہ استلام نہیں کیا حجر کا، کوئی بات نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نبوت سے پہلے عبادت کرتے تھے۔ لفظ آتا ہے کہ یتحنسو، یعنی عبادت، یہ نہیں کہ مراقبہ، عبادت کرتے تھے، تنہائی ہوتی تھی، تو اسی کو بزرگ سمجھتے ہیں یہ بھی تو مراقبہ ہے نا، کہ ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کے خیال میں بیٹھ جاؤ۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، کمزور ہے، ایک دن طواف کیا، پھر آرام کیا، دوسرے دن صفا مروہ دوڑا، کوئی بات نہیں، ورنہ ریڑی پہ کر لو، اتنا تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک پیدا ہوئے تو کہتے ہیں بی بی مریم بھی آئی تھی اور بی بی آسیہ بھی آئی تھی،
موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی آئی تھی، گلدستہ لائی تھی، دودھ کا پیالہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا بڑا جھوٹ میں نے زندگی میں آج سنا ہے، پوری زندگی میں نے یہ پہلی دفعہ جھوٹ سنا۔ اشراق کا وقت جو ہے سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، چاشت جس کو ضحیٰ کہتے ہیں، وہ 9 بجے شروع ہوتا ہے۔ افضل یہ ہوتا ہے کہ جہاں مسجد میں آپ نے نماز پڑھی ہے فجر کی، وہیں بیٹھ جائیں اور کوئی دنیاوی بات نہ کریں۔ جب سورج نکل کے اوپر آ جائے تو آپ 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیں، ایک پورے عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ قبرستان پرانے میں مکان قبرستان میں نہ بنائیں، ان مردوں کو رہنے دیں، جاؤ گے انہیں بھی تنگ کرو گے۔ عصر کے وقت جھاڑو دے سکتے ہیں، کیوں جناب، کیوں منع ہے؟ جاہلوں کے عقیدے ہیں۔ کسی کو نمک دے سکتے ہیں، ہاں جناب دے سکتے، مرچ بھی دے سکتے ہیں۔ کیا جاہلوں نے، میرے خیال میں تمام ہندوؤں کے عقیدے ہمارے جاہلوں کے پاس ہیں۔ اذان سے پہلے کوئی درود و سلام نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اگر دین ہوتا تو حضرت بلال پڑھتے۔ انگوٹھے چومنا خالص بدعت ہے۔ جو حضرت ابو بکر کا حوالہ دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جو حضرت آدم کا حوالہ دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ اور دیکھا نا جی، مثلاً یہ اب سب نے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھا، تو ابو بکر کے انگوٹھے چومنا صرف 1400 سال کے بعد اس حلوائی مولوی نے دیکھا اور کسی صحابہ نے نہیں دیکھا۔ حاشیے پہ لکھا ہے مشکات شریف میں، کیا عقل کی بات کرتے، تمہیں تو مشکات کا ہی پتہ نہیں کہ مشکات کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہو گیا، لیکن یہاں پر دوبارہ عمرے کی نیت کی، طواف سعی کر لی، بعد میں طواف کیا، وہ طواف نہیں ہوا، پھر طواف کرو اور صفا مروا دوڑو۔ اگر کسی آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد ابھی بال نہیں کٹوائے تھے کہ چادریں کھول دیں، لیکن بعد میں جلدی کٹوا لیا، ٹھیک ہے، نہیں کٹائے، بال بھی کٹائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ جشن عید میلاد نکالنا یا جلوس نکالنا یہ خالص بدعت ہے۔ میاں بیوی عمرے پہ آئے، عمرے کے بعد بیوی کے بال میں نے نہیں کاٹے، پھر پوتے نے کاٹے، کوئی بات نہیں، کوئی بھی کاٹے۔ عمرہ کرنے کے بعد حج لازم نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی اپنی بیوی کو ویل چیئر پہ طواف کرا رہا تھا، میں نے ویل چیئر پکڑ کے مدد کی، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کیا، صفا مروا نہیں دوڑا، ایک بکری دم پڑ گئی، مقام ابراہیم یا ملتزم کو بوسہ دینا ناجائز ہے۔ غار ثور پہ جائیں ویسے بس، اگر چاہیں 2 رکعت پڑھ لیں، باقی عمرہ نفلی عبادت ہے، جس کے لیے چاہیں کر سکتے ہیں۔ زمزم سے وضو کریں، بالکل جائز ہے۔ ایک عمرہ سارے رشتہ داروں کے لیے بالکل نہیں، ایک کے لیے ایک۔ کہتے جی کہ کعبے کے ارد گرد جو زمین ہے اس پہ کوئی جھگڑا ہے، یہاں تو کوئی نہیں، آپ کو کسی نے خط لکھا ہے تو اس کا حل کرو۔
نماز میں اتصال ضروری ہے، لیکن نہ ہو، صفیں نظر آ رہی ہوں، نماز ہو جاتی ہے۔ ہر طواف جو ہے خالی طواف ہوتا ہے، عمرے کے بعد صفا مروہ ہوتی ہے، حج میں صفا مروہ ہوتی ہے، نفلی طواف کے بعد صفا مروہ نہیں ہوتی ہے۔ قبرستان میں جانا ہو بالکل جائیں، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم، بالکل کہیں۔ اگر بال کینچی کے ساتھ ٹک لگائے دم پڑ گیا، ذکر جہر کریں، یہ جہر تو کر رہے ہیں، یہ کیا ذکر نہیں؟ قرآن پڑھنا ذکر نہیں، تو وہ زور سے پڑھنا منع ہے۔ اگر وہ زور سے جائز ہے تو ذکر دل جہر بھی جائز ہے۔ 11ویں شریف کا جو ختم شریف ہے وہ خالص بدعت شریف ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين